یہ بھی کیا وقت ہے کہ چھپ چھپ کے تجھے پیار کروں، اگر کوئی پوچھ ہی بیٹھے تو میں انکار کروں۔ وقت کی ہر بات کو دنیا کی نظر تولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ اس موسم میں بھی فرح کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ ہر لفظ جذبوں سے گوندا ہوا تھا۔ میں نے اس فکر میں کاٹی کہ راتی کئی دن میرے شیڈو میں تیرا نام نہ آئے، لیکن جب تیری آنکھ میری سانس میں رس گھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ اس قدر شدت تھی لفظوں میں، حرف حرف جذبوں سے لبریز تھا۔ یا اللہ، یہ کون ہے؟ مزید بھی کچھ لکھا ہوا تھا، مگر فرح کے اندر کچھ بھی پڑھنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ اس نے لرزی پلکوں سے دوبارہ کاغذ کو دیکھا۔ تیرے جلووں کا اثر تو میری ایک ایک غزل، تو میرے جسم کا سایہ ہے، تو یوں کترا کے نہ چل۔ پردہ داری تو خود اپنا برم کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ آخر میں کچھ نہیں لکھا تھا، صرف یہ شاعری ہی تھی۔ فرح سخت اذیت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ کون ہے آخر کون ہے وہ؟ وہی کرسی پر کوہنیاں ٹکائے بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے، اس کے ہر انداز سے اذیت جھلک رہی تھی۔ میں سمیان بائی کو دکھاؤں بھی تو کیا میری اپنی ساکھ ہی خراب ہوگی؟ بائی 1,00,000 مگر رہیں گے وہی روایتی بائی، پتہ نہیں کیا ری ایکشن ہو ان کا۔ اس کی سوچ نہ جانے کہاں کہاں بھٹکنے لگی تھی۔ فرح بی بی جی، ملازمہ کی آواز پر وہ فوراً سیدھی ہوگی۔ وہ دروازے پر کھڑی تھی۔ فرح نے اسے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سخت بھوک لگی ہوئی ہے، فوراً ٹیبل پر آ جائیے، کھانا میں نے لگا دیا ہے، بیگم صاحبہ بھی انتظار کر رہی ہیں۔ فرح نے سر ہلایا۔ وہ پلٹ رہی تھی جب اچانک اس نے پکارا، سنو۔ وہ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ فرح کو سمجھ نہ آئی کہ کیا کہے۔ یہ لفافہ کس نے ادھر رکھا ہے؟ وہ ابھی تک اسی بات میں الجھی ہوئی تھی۔ لفافہ پکڑ کر اس کے سامنے کیا۔ یہ میں نے رکھا ہے۔ فرح کو مزید حیرانی ہوئی۔ تم نے؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ جی بابا چوکیدار کو بیگم صاحبہ نے بازار بھیجا تھا، تو ایک آدمی آیا تھا، میں نے ہی گیٹ کھولا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ فرح سعید احمد کو دے دے۔ میں نے لا کر آپ کی ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ کوئی پوسٹ مین تھا؟ اس نے سر اٹھایا۔ نہیں جی۔ اچھا خاصا آدمی تھا، موٹر سائیکل پر آیا تھا۔ اس نے بیل بجا، پھر آپ کا نام لیا اور دے کر چلا گیا۔ عام طور پر جو ٹاکے آتا ہے وہ تو نہیں تھا، کوئی نیا آدمی تھا۔ وہ سوچ کر بتا رہی تھی۔ فرح متوحش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ٹی سی ایس کا کوئی ورکر ہوگا، فرح نے کہا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں صاحب، لوگوں کی ڈاک آتی رہتی ہے، اب تو میں بھی پہچاننے لگی ہوں۔ یہ تو کوئی نیا ہی آدمی، پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ فرح سر ہلا گئی۔ اچھا تم جاؤ، میں کپڑے چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ چلی گئی تو فرح نے ایک نظر پھر کاغذ پر ڈالی۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ کون ہے تو میں اس کو قتل کر ڈالوں۔ وہ انتہائی نفرت سے سوچ رہی تھی۔ کاغذ لفافہ دونوں ٹیبل کے دراز کے اندر پٹے اور وارڈروب سے کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ اکیڈمی سے آنے کے بعد کھانا کھا کر وہ کچھ دیر ٹی وی لگا کر بیٹھ گیا۔ امی نے اسے رمشا کو لانے کا کہا تھا، مگر وہ چپ سادے بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر پہلے نبیل بھائی رمشا کو چھوڑ گئے تھے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ چلے گئے۔ وہ بھی اڑ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب اس نے خود کو مصروف کر لیا تھا۔ ذہنی اور روحانی طور پر بھی وہ پہلے سے بہتر تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے نویرہ یاد نہیں آتی تھی۔ اس کی محبت دل و دماغ کو الجھاتی نہیں تھی، بہت تکلیف دیتی تھی، لیکن اس نے اس درد سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ سوائے رمشا کے کوئی بھی اس کے اندر کے موسم کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ ابو کے لیکچر کے بعد وہ مسلسل اکیڈمی جا رہا تھا۔ اسے خود اندازہ ہو رہا تھا کہ تعلیم کے معاملے میں وہ حد سے زیادہ غفلت برت چکا ہے۔ اب دل جمی سے وہ اپنا مستقبل بنانا چاہتا تھا۔ کتابیں لے کر وہ بستر پر بیٹھا۔ رات کے 10:30 ہو رہے تھے۔ ان کے گھر میں سب ہی کو رات میں جلدی اپنے کمروں میں گھس جانے کی عادت تھی۔ گھر میں 4 ہی افراد ہوتے تھے۔ امیر صاحب، زبیدہ بیگم، رمشا اور وہ خود، اس لیے کھانے کے فوراً بعد صاحب اپنے اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے۔ آج کچھ دیر نبیل وغیرہ کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے بہت دنوں بعد اس کے اندر پھر سے نویرہ کے نام کی ہلچل ہونے لگی تھی۔ نبیل بھی نویرہ کی طرح شائستہ اطوار و عادات کا مالک تھا، اور یہی وہ عادت اور اطوار تھے جن سے اس کے دل کو نویرہ کی طرف کھینچ لیا تھا۔ کتابیں کھولے وہ لاشعوری طور پر اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج اس نے کال کی تھی، اسے رمشا کو چھوڑنے کو کہا تھا۔ رمشا سے لاکھ بیزار سے ہی، مگر وہ نویرہ کو بھی انکار نہ کر سکا۔ پھر اس کے گھر کے دروازے سے پلٹ آیا۔ رمشا نہ ہوتی تو ضرور اندر جاتا۔ بہت دن ہو گئے تھے اسے دیکھے ہوئے۔ شائق زمان کے گھر اسے دیکھا تھا، پھر اس کے بعد بہت دل چاہنے کے باوجود نہ جا سکا تھا۔ نویرہ اس کے لبوں سے نام نکلا۔ رضا کو کتاب کے ہر صفحے پر حرف میں نویرہ کا عکس جھلملاتا محسوس ہوا۔ نویرہ، آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میرے دل میں ہر جگہ آپ ہیں، میری سوچوں میں، میرے خیالوں میں، میرے ہر طرف شعور میں جھلملاتی نویرہ کے مکمل عکس سے مخاطب تھا۔ مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا، یہ محبت کینسر کی طرح میرے وجود میں سریت کرتی چلی گئی۔ میں تو خود سے بھی آنکھیں نہیں ملا پاتا۔ آپ کے سامنے تو ساری عمر سر جھکا رہے گا۔
اپنی ہتھیلی پر نوارہ لکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ایک درد سمٹ آیا تھا۔ چکور کی قسمت میں صرف چاند پر فدا ہونا ہے، دیوانہ وار چکر لگانا ہے۔ میرے ہاتھوں کی لکیروں میں آپ کا نام نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے میں تو کہیں بھی نہیں ہوں، مگر میں اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں جس سے ہر آن ہر لمحہ نوحیرہ نویرہ ہی سوچتا ہے۔ خود سے زبردستی سے نام لکھ لینے سے کوئی میرا تو نہیں ہو سکتا۔ انگلی سے نام کو چھوتے ہوئے وہ خود فراموشی کی کیفیت میں غرق تھا اور نہ جانے کب تک یہ خود فراموشی رہتی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، کون 11 بج رہے تھے، اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ رمشا اندر داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں 2 کپ رکھے ہوئے تھے۔ رضا کی بویں تن گئی، تم کتابیں سمیٹتے؟ اس نے ناگواری سے پوچھا۔ میں نے پھپھو اور انکل کے لیے چائے بنائی تھی، سوچا تمہیں بھی دے آؤں۔ ٹرے اس نے بستر پر رکھ دی۔ رضا جو نیم دراز تھا وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کپ پکڑ کر رمشا نے اس کی طرف بڑھایا۔ رضا نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر چائے کا مگ تھام لیا۔ رمشا نے خوشگوار حیرت سے رضا کو دیکھا، وہ اس سے ہی بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے پلکوں کی جلمن گرا گئی، رخسار سرخ ہو گئے۔ رضا نے ناگواری سے یہ منظر دیکھا۔ محبوب کی ایک ذرا سی بے توجہی کی نگاہیں کس طرح گل رنگ کر دیتی ہے۔ رمشا کو اپنے چہرے سے حرارت پھوٹی محسوس ہوئی۔ عرصے بعد رضا کی بھرپور نگاہ اس پر پڑی۔ اپنا مگ لے کر وہ سائڈ ٹیبل پر رکھی کرسی پر جا بیٹھی۔ رضا کو رمشا کی یہ حرکت ناگوار تو گزری مگر اس وقت وہ کسی بھی قسم کی دمہ چوکری کے لیے تیار نہ تھا۔ خاموشی سے اس نے مگ لبوں سے لگا لیا۔ چائے اچھی بنی ہے؟ رضا نے ایک گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ تم نے پوچھا نہیں؟ شاپنگ کیسی ہوئی؟ رمشا نے اپنے بیٹھنے کی وجہ پیش کر دی تھی۔ رضا نے گہری سانس لی۔ اپنے کمرے میں اس کی موجودگی بے مقصد تو نہ تھی۔ یہ خواتین کا شعبہ ہے، میں بھلا کیا پوچھ سکتا ہوں؟ تلخی اب بھی برقرار تھی۔ رمشا نے واضح طور پر اس کی تلخی محسوس کی۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ نویرہ آپی کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی۔ رمشا اپنی فطر سے باز نہیں آئی تھی۔ رضا نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ جی چاہا کہ چائے کا یہ گرم بڑا ہوا کپ رمشا کے خوبصورت سرخ اور سفید چہرے پر انڈیل دے، جو اسے اذیت پہنچانے کا کوئی لمحہ بھی جانے نہیں دیتی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے خود پر قابو پایا تو پھر نہایت ناپتلا انداز تھا۔ رمشا نے صرف ایک نگاہ کی۔ رضا کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ نگاہیں پھیر گئی۔ نویرہ میں ایسی کیا بات ہے جو مجھ میں نہیں؟ اپنے مگ پر شہادت کی انگلی پھیرتے وہ پوچھ رہی تھی۔ رضا کے دل کے تار جھلملائے، ایک انتشار سا اندر تک پھیلتا چلا گیا۔ اس نے جنجلا کا مگ سائڈ ٹیبل پر پٹھا دیا۔ یہ لڑکی باز نہیں آئے گی، اس سے کفت ہونے لگی۔ اگر ایسے ہی الٹی سیدھی گفتگو کرنی ہے تو فوراً میرے کمرے سے نکل جا۔ وہ اس سے زیادہ خود پر کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، جارحانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ رمشا نے ایک نگاہ بڑھ کے اسے دیکھا۔ انتہائی غصے میں بھی وہ دل کے تاروں کو چھیڑ رہا تھا، جبکہ وہ تو تھی اس کی دیوانی۔ میں تو سیدھی سادی گفتگو کرنے آئی تھی، مگر جانے کہاں سے ہمارے درمیان نویرہ آ جاتی ہے اور پھر نویرہ کے سوا کچھ اور رہتا ہی نہیں۔ روندی ہوئی آواز میں وہ کہہ رہی تھی۔ رضا نے بامشکل خود کو کچھ طلح کہنے سے روکا۔ یہ صرف تمہاری ذہنی اختراع ہے، وہ اور کیا کہہ سکتا تھا؟ اور میں تمہاری زندگی میں کہاں ہوں؟ جلملاتی آنکھیں اٹھا کر وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ رضا لب بھینچے کھڑا تھا اور پھر چہرہ موڑ گیا۔ کہیں بھی نہیں۔ رمشا رضا کے چہرے موڑنے پر ٹوٹ سی گئی تھی۔ خود کلامی کا انداز تھا۔ رضا خاموش رہا۔ آج نویرہ کے ساتھ شاپنگ کرتے وقت کتنی دفعہ میرا دل چاہا تھا کہ میں کسی دکان سے تیزاب خرید کر اس کے منہ پر انڈیل دوں، اگر میں نہیں تو وہ بھی نہیں۔ رمشا کی اس قدر جذباتیت پر چیخ اٹھا۔ دیکھا کتنی تکلیف ہوئی ہے تمہیں، مجھے بھی ہوتی ہے، اتنی ہی اسے بھی زیادہ جب تم اس کے لیے اس طرح ریئیکٹ کرتے ہو۔ وہ شدت پسندی کے انتہا پر تھی، نہ جانے کیا چاہتے کیا تھی۔ یہاں تو صرف شدت تھی، وہ بھی اس سے کچھ قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ رضا نے سر جھٹکا جیسے وہ لا علاج ہو۔ پاگل ہو تم، پاگل ہو تم، سے سر کپانے سے بہتر ہے کہ انسان کسی دیوار پر سر دے مارے۔ وہ بولا بھی تو پھاڑ کھانے والے انداز میں، شدت پسندی لیے ہوئے۔ اور تمہاری نویرہ صاحبہ عقل کل ہے، خاندان کی سعادت مند تمیزدار سلجھی ہوئی بیٹی، جو بھی آتا ہے تعریفیں کرتا چلا جاتا ہے۔ نویرہ یہ ہے وہ ہے اور تم۔ وہ رکی۔ تمہارے نزدیک میں پاگل ہوں؟ ہاں میں پاگل ہوں، تم سے محبت کرتی ہوں، یہ میرا پاگل پن ہے۔ کاش میں نویرہ کو کچھ کہہ سکتی، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتی، کچھ بھی نہیں۔ انتہائی خواہش کے باوجود اس کے منہ پر تھوک بھی نہیں سکتی، اور اس کی اماں بھی والی نصیحتیں سن لیتی ہوں۔ وہ ہذیان بک رہی تھی۔ رضا انتہائی برداشت اور ضبط سے سب سنتا رہا۔
میرا خیال ہے تم اس وقت حواس میں نہیں ہو، نویرا کے ساتھ وقت گزار کر آئی ہوں۔ نویرا کا ہوا کچھ زیادہ ہی تمہارے سر پر سوار ہو چکا ہے، اسی سانگے ڈرامے کر کے تم میرے دل میں نفرت تو کاشت کر سکتی ہو، محبت نہیں۔ وہ انتہائی نفرت سے کہہ رہا تھا۔ رمشا کے دل کو کچھ ہوا، اس کے لیے اپنا آپ مٹاتی جا رہی تھی، اور وہ تھا کہ جاننا چاہتی ہو کہ نویرا میں ایسی کیا خاص بات ہے جو تم میں نہیں۔ وہ جیسے ایک دم بپھر اٹھا اس کے ہذیان بکنے سے۔ تو پھر سنو، اس نے رمشا کا بازو دبوچا تو چائے جھلک کر رمشا کے ہاتھ کو جلاتی کپڑوں کو بھی خراب کرتی چلے گی۔ اس میں تم جیسی ادائیں نہیں، تمہاری جیسی گندی کمینی فطرت نہیں رکھتی۔ اس میں تمہاری جیسی بے باکی نہیں ہے۔ اس کا کردار ایسا ہے کہ انسان کی نگاہیں حیا اور ادب سے جھک جائیں، جبکہ تمہیں تو اس بات کی بھی پرواہ نہیں کہ تم اس وقت میرے کمرے میں ہو، میرے سامنے یوں بے باکی سے اظہار محبت کر رہی ہو۔ نفرت ہے مجھے تم سے، سمجھی، نفرت ہے۔ اس نے جھنجھوڑ کر اس کا بازو چھوڑ دیا۔ رمشا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، کس قدر نفرت سے اس نے اسے دھتکار دیا تھا۔ تم کیا جانا محبت کیا ہے؟ تم تو محبت کے حجے تک نہیں جانتی۔ کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے منہ سے محبت کا اظہار سن کر اس عورت کو تمغے نہیں پہنائے گا، نفرت سے دھتکار دے گا۔ سنا تم نے؟ رضا نے اسے دو کوڑی کا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ بس اسے دیکھتی ہی جا رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے، آئندہ رات کے وقت میرے کمرے میں آنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ نویرا سے تم نفرت کرتی ہو، ٹھیک ہے، مگر تم نے کبھی نویرا کو ایک لفظ بھی کہا یا کسی بھی قسم کی تحریب کاری کی کوشش کی تو ہمارے درمیان یہ جو نام نہاد تعلق ہے، اسے ختم کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ انتہائی بپڑا ہوا تیش پر انداز تھا۔ تم، رمشا نے سختی سے کچھ کہنا چاہا تھا کہ رضا نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف دھکیلا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم جو بھی کرنا چاہتی ہو باہر جا کر کرو، جو بھی بکواس کرنی ہے باہر رہ کر کرو، میرے کمرے میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسے دروازے سے باہر دھکیلتے ہوئے انگلی اٹھا کر تنبیہ کر کے کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ رمشا کی ہذیانی بد کلامی نے رضا کو انتہائی اذیت پہنچائی تھی۔ چائے سے بڑا کپ اٹھا کر اس نے دیوار پر دے مارا۔ چھناکے کی آواز سے کپ تو ٹوٹا تھا، مگر چائے دیوار کے ساتھ قالین کو بھی گل رنگ کر گئی تھی۔ آئی ہیٹ یو رمشا، آئی ہیٹ یو۔ بستر سے ٹرے اٹھا کر اس نے کونے میں پٹک دی۔ رمشا اس کے اندر کی آگ کو نئی سرے سے پھر دہکا گئی۔ وہ نویرا کے نام کے جذبوں کو تھپک تھپک کر سلاتا تھا، اور رمشا کے ایک ہی وار سے وہ پھر نئے سرے سے بلبلا اٹھے تھے۔ اس وقت بھی رمشا کو اپنا تن من دھن جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اندر پھر سے نئے سرے سے آگ ہی آگ دہکتی محسوس ہوئی تھی۔ نواز یونیورسٹی سے جلدی فارغ ہو گیا تھا۔ باقی وقت گزرنے کو وہ شارک سامان کے آفس چلا گیا تھا۔ کتنی دیر مختلف موضوعات پر باتیں ہوتی رہی تھی۔ لنچ ٹائم پر دونوں آفس سے اٹھ آئے تھے۔ ان کا ارادہ کسی اچھے سے ہوٹل میں لنچ کرنے کا تھا۔ اس وقت دونوں بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ آج تائی جان کا فون آیا تھا، خاص طور پر تمہارے لیے کھانا کھاتے ہوئے۔ اچانک نواز نے کہا۔ شارک نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ میرے لیے؟ اس کی آواز میں حیرت تھی۔ وہ چاہتی ہیں کہ تم شادی کر لو، وہ بیمار ہے، معذور ہے، انہیں اس عمر میں ایک ایسے وجود کی اشد ضرورت ہے جو سارا وقت سنبھال سکے تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو سکے۔ جب بھی میری ان سے بات ہوتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ میں تم کو شادی پر آمادہ کر لوں، چاہے تم کسی بھی لڑکی کو سلیکٹ کرو، وہ اسے بیاہ کر لے آئیں گی۔ نواز نے تفصیلی بتایا۔ شارک نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ آج کل یہ ٹاپک ہم دونوں کے درمیان کچھ زیادہ ہی ڈسکس نہیں ہونے لگا، شارک نے کہا۔ تو نواز ہنس دیا۔ ہونا بھی چاہیے، تم سے عمر میں چھوٹا ہوں لیکن شادی کر رہا ہوں، امی اور ابا بہت جلدی نویرا کو گھر لا رہے ہیں، اور ایسے میں تم یوں ہی چھڑے چھانٹ پھرو گے۔ کچھ تو شرم کرو، خود پر نہیں تو بڑی اماں پر ہی ترس کھا لو، بڑھاپے میں انہیں ترسا رہے ہو۔ نواز نے اس سے شرم دلانا چاہا لیکن وہ جامع تاثرات لیے اسے دیکھتا رہا۔ خاص طور پر نویرا کے نام پر اس کے اندر ایک کھلبلی سی مچ گئی۔ احساس کے تار جھلملا اٹھے۔ وہ بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے کھوئے ہوئے لہجے میں بولا، میں پہلے بھی بارہا تمہیں کہہ چکا ہوں کہ پلیز لیو دس ٹاپک۔ تمہیں خوشی ہوتی ہے مجھے تکلیف دے کر؟ اس نے تکلیف سے پوچھا تو نواز نے ٹھٹک کر دیکھا۔ شارک کے چہرے پر عجیب سے تاثرات رقم تھے، کچھ غیر مبہم سے، انجان سے۔ اینی تھنگ از سیریس؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ شارک نے نفی میں سر ہلا دیا۔ شارک، مجھے نہ جانے کبھی کبھار کیوں محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے اس انکار کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے، کہیں کوئی دل کا معاملہ تو نہیں؟ وہ شروع میں تو سنجیدہ رہا اور آخر میں تھوڑا سا شرارتی ہو گیا۔ شارک نے سر تھام لیا۔ تمہاری گنگا ہمیشہ الٹی ہی بہتی ہے، بلی کو چھینچروں کے خواب کہے تو وہ اب بھی شارک مذاق میں رہا تھا لیکن اس کے لہجے میں ایک سنجیدگی تھی۔ نواز ہنس دیا۔ خواب بھیجا نہیں ہوتے، کچھ ہو تو
گرا بنتا ہے، نقطے سے کہانی بنتی ہے۔ جو شادی کے معاملے میں تمہارا انکار کرنا، میں یقین ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی بات ہی نہ ہو۔ تمہاری سوچ ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، تمہاری سوچ پابندی تو نہیں۔ شارق زمان پھر سے کھانا کھانے لگا۔ نواز ایک دو لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا۔ تم سے تو کچھ کہنا ہی فضول ہے۔ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے اس نے ایک تعصب بڑی نگاہ کی۔ شارق نے مطلق دھیان نہ دیا۔ کھانا ختم ہو چکا تھا۔ شارق نے چائے کا آرڈر دیا۔ ویٹر برتن سمیٹ کر لے گیا۔ پھر بھی یار، تم نے اپنی فیوچر لائف کے متعلق کچھ تو پلاننگ کی ہوگی نا؟ کیا ماضی میں کچھ بھی ہوا ہو، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان ساری زندگی کی خوشیاں اپنے اوپر حرام کر لے۔ نواز اب بالکل سنجیدہ تھا۔ شارق خاموش ہو گیا۔ زندگی میں بہت سے لوگ ملتے ہیں، اچھے برے۔ زندگی برو کے اثر سے رک نہیں جاتی، چلتی رہتی ہے۔ تم اپنی والدہ اور بہن کے حصار سے خود ہی نکلنا نہیں چاہتے، ان کے سحر سے اپنے ذہن کو آزاد کرو، زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ شارق خاموش رہا۔ ایسے نواز کے منہ سے اپنی ماں اور بہن کا حوالہ اچھا نہیں لگا۔ اگر سامنے نواز نہ ہوتا تو وہ اس حوالے کی نوبت بھی نہ آنے دیتا۔ میں جانتا ہوں یار، اماں اس معاملے کو لے کر بہت پریشان رہتی ہیں، مگر فی الحال اس معاملے کو جو کا تو ہی رہنے دو تو بہتر ہے، اس نے بات ختم کرنے کو کہہ دیا تھا۔ نواز شارق کو بغور دیکھتا رہا۔ بینچے ہون، کشیدہ اعصاب، الجھے تیور، ضرور کہیں کوئی گرہ تھی جو الجھی ہوئی تھی، مگر کیا؟ وہ اندازہ نہ کر سکا۔ ہیلو شارق زمان، دونوں خاموشی سے چائے کا انتظار کر رہے تھے جب شارق زمان اپنے عقب سے آتی آواز پر پلٹا۔ زیبا کیانی سجی بنی پور بنی سنوری سامنے کھڑی تھی۔ شارق زمان کو لاسٹ ٹائم میں ہونے والی زیبا کیانی سے جرب یاد آ گئی۔ اس کے بعد شاید وہ ایک دو دفعہ ہی کلب جا سکا تھا، مگر اب زیبا کیانی وہ اکیلی تھی۔ اونچی ہیل میں اس کا دراز قد اور بھی نمایاں تھا۔ خوبصورت قیمتی زیبا دیدہ زیب پرس کو جلاتی وہ آنکھوں کو حیران کر رہی تھی۔ وہ انتہائی خوبصورت، مگر اس وقت دو آتشاں بنی ہوئی تھی۔ ہیلو نواز بھی بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی معنی خیزی سی مٹائی تھی۔ شارق نظر انداز کرتے ہوئے زیبا کو دیکھ رہا تھا۔ کہاں ہوتے ہو آج کل؟ کلب بھی بہت کم آنے لگے ہو۔ ایمان سے اب تو وہاں رونق ہی نہیں لگتی۔ وہ خود ایک رونق تھی، جہاں بھی قدم رکھ دیتی روشنی بکھیر دیتی تھی، مگر شارق زمان کے معاملے میں وہ ایسی ہی تھی، بے باک سی۔